ہم صرف ٹوٹلی 2 یا 3 بندے، کبھی 3 کبھی 2، 3 یا 2 بندوں سے یار تکلیف ہو سکتی کسی کو. اور یہ آج والا انجینئر محمد علی مرزا نہ سمجھیے گا، آج تو اکیلے کو اس سے بھی تکلیف ہوگی. اس زمانے میں جب میں ایک گمنام آدمی تھا، ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا نہیں کہ اس نے کیا کام ڈالنا ہے آگے جا کے، تو نا ہماری عادت ہوتی تھی کہ ہم نا زیادہ وقت مسجد میں گزاریں. صحابہ کی ایک سنت ہے فجر سے اشراق تک بیٹھنا اور عصر سے مغرب، بلکہ عصر سے عشاء تک بیٹھنا. نبی الاسلام تو کئی بار مغرب سے عشاء مسلسل نوافل ہی پڑھتے تھے، مسجد میں ہی رہتے تھے. تو مسجد میں رہنے سے کنسنٹریشن مل جاتی ہے، ماحول بھی ہوتا ہے. تو ہم نے عصر یا مغرب کے بعد نا یعنی اپنا لیپ ٹاپ مسجد میں ساتھ لے جانا اور قرآن کا ترجمہ، صرف قرآن کا ترجمہ، کوئی تفسیر نہیں، کوئی لیکچر نہیں، عربی امام کعبہ کی آواز میں، اور ترجمہ وہ فتح محمد جلندری صاحب کا، مراج الدین خان صاحب کی آواز میں، بڑا سوز و گداز والا. اور ہلکی سی آواز لگائی ہوئی ہے، کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہا. مغرب سے عشاء کون نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ مغرب تو لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تقریباً 20 منٹ کے بعد مسجد ویران ہوتی ہے آلموسٹ، جب تک کہ اذان عشاء کی نہ شروع ہو جائے. اس ٹائم کو مسجد میں آتے نہیں، کوئی مغرب کا ٹرینڈ ہے کہ لوگ جلدی پڑھتے ہیں مغرب. اور پھر اتنی بڑی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر بس اتنی آواز کے 2 بندے سن سکے. 2 یا 3 دن مولوی نے برداشت کیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ پروگرام ہے تھوڑا، کیڑے چکر ہی چو. یار چکر ہے یار، چکر تو کوئی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اٹھے ادھر سے. اچھا، اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، اگر میں قرآن ترجمے سے نہ سن رہا ہوتا، قرآن نہ پڑھ رہا ہوتا، ویسے 2 بندے روزانہ مغرب سے عشاء بیٹھ کے گپے مارتے رہے نا مسجد کے اندر، درس و تدریس نہ کریں، یہ جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کا ذکر سے روکیں گے، یہ ویسے بیٹھ کے گپے مارتے رہے، کسی نے اللہ کے فضل سے آپ کو نہیں تنگ کرنا. ان کو تکلیف اس وقت شروع ہونی ہے جب آپ نے اللہ کا ذکر شروع کرنا ہے. تو مجھے بتائیں، یہ جو مساجد کے کسٹوڈین ہیں، یہ پھر رحمان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں یا شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں؟ تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے، یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اور ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے نا یہ ساری تھیوریٹیکل باتیں، سر کام کر کے ویکھو اپنی مسجد وچ، رزلٹ نہ آئے تو منو آگے پھاڑ لینا. یہ دعوے نہیں ہے، یہ دلیل آپ خود چیک کر سکتے ہیں. جاؤ آج کرو، ہاں 2-3 دن ذرا تلاوت لا کے، تسی یہ موبائل فون دے نا لا کے بیٹھو، ہیڈ فون پہ نہیں لگانی. ہیڈ فون کو تو ان کو نہیں ہوگا نا مسئلہ، تھوڑی سی آواز نکال کے نا قرآن کا ترجمہ لگا دیں مسجد کے اندر. میں دیکھتا ہوں آپ 1 یا 2 دوست بیٹھ جائیں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں.